إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن الصوت عليهم دائرة الصوت وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما. میرے بزرگوں اور دوستوں، قلبی عبادتوں میں ایک بڑی عبادت اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا بھی ہے. بندے کو چاہیے یا بندے پر واجب ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، اللہ سے کبھی بدگمان نہ ہو. مومن کبھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا. بدگمانی منافقین اور مشرکین کی صفت ہے جو اللہ سے برا گمان رکھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا انسان کو نیکیوں کے کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے پر ابھارتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے ہی مومن شرعی اور جائز اسباب رزق اختیار کرتا ہے، نفع کے حصول کی کوشش اور شر سے بچنے کی تبودع کرتا ہے. یہ حسن ظن مصائب اور مشکلات کے ہجوم میں انسان کے اطمینان قلب اور شرح صدر کا باعث ہے. اور اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم کرنا مرنے کے وقت کا ایک بہترین عمل ہے جس پر انسان کو مرنا چاہیے جب اس کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہو اور آخرت کا سورج طلوع ہو رہا ہو، جان جانے آخری کے حوالے کر رہا ہو. اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، میری کوتاہیوں سے مجھ کو درگزر کرے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہوں. یعنی میرا بندہ اگر مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہوں، اپنے فضل و کرم کی بارش اس پہ برساتا ہوں. اور اگر وہ اللہ سے برا گمان رکھتا ہے تو جیسا وہ گمان رکھتا ہے اس کے حساب سے اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. چنانچہ ترمذی میں اس لفظ کا اضافہ ہے کہ من یحسن الظن باللہ لہ ذلک، اگر اللہ سے اچھا گمان رکھو گے تو اچھا معاملہ ہوگا. ومن ظن باللہ سوءا او شرا، اگر برا گمان رکھو گے لہ تو تم کو وہی حاصل ہوگا. ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ مومن کو اچھا گمان رکھنا چاہیے. لیکن کچھ خاص مواقع ہیں جن میں حسن ظن کی تاکیدی حیثیت مسلم ہے. مثال کے طور پر نمبر 1، جب آپ ایمان اور عمل صالح کی بجا آوری کر رہے ہوں، عبادات کی بجا آوری کر رہے ہوں، درا حال ہے کہ آپ عبادت میں مخلص ہوں، بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر رہے ہو، توحید پر اخلاص پر مبنی عبادت کر رہے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہوں، تو آپ کو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ میرا رب میری عبادت کو قبول کرے گا.
اور انشاءاللہ مجھے اجر و ثواب سے نوازے گا، کیونکہ خود اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی شخص نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے عمل صالح کرے، یعنی سنت کے مطابق عمل کرے، تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم اس کو ضرور بھی ضرور حیات طیبہ عطا کریں۔ پاکیزہ زندگی کا جو بھی وسیع سے وسیع مفہوم ہو سکتا ہے وہ آپ مراد لے لیجیے، انتہائی پاکیزہ اچھی زندگی اس کو عطا کرے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کے عملوں کا اجر، بہتر سے بہتر اجر عطا کریں گے۔ ثواب کو اجر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی عملوں کا ثواب دیں گے، ثواب کو اجر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اجر ہے اجرت سے، یہ بتانے کے لیے کہ بندو تم جو نیک عمل کرتے ہو اس کا ثواب، تمہارا ثواب ہمارے پاس تمہاری مزدوری ہے، اور مزدوری کوئی کسی کی بے ایمانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین تو تمہارا وہ ثواب گارنٹی طور پر تم کو دے گا، کیونکہ وہ تو تمہاری مزدوری سمجھ رہا ہے کہ اللہ کو بندے کی مزدوری ہے، اللہ اس کو اجر سے تعبیر کیا کہ وہ تمہاری اجرت ہے۔ اور اسی طریقے سے رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، تمہارا رب بالکل ہی ظلم نہیں کرتا، اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، ذرہ کہتے ہیں چھوٹی کالی چوٹی کو، اتنا بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی بالکل ہی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر تمہاری نیکی ہوگی، تم نیکی کر کے آؤ گے تو اللہ کہتا ہے اس کو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، خوب بڑھا چڑھا کر ثواب دیں گے۔ ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اور اس کے بعد بھی اگر اخلاص اور للہیت آپ کے دل میں زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی بڑھائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان دونوں آیت کی روشنی میں کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں بشرطے کہ سنت کے مطابق کریں، رضا الہی کے جذبے سے کریں، توحید اور سنت کی پیروی، توحید اور سنت ہمارے سامنے ہو، اور ایسا اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم کو بجا طور پر میرے رب سے، ہمارے رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے گا اور ہم کو ثواب سے بہراور کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسری بات، جب آپ کسی گناہ سے پرہیز کر رہے ہوں اللہ کے خوف سے، چوری کر رہا تھا کوئی، بدکاری کر رہا تھا، شراب میں غرق تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، پڑوسیوں کو ستا رہا تھا، طاقت اور پیسے کا مس یوز کر رہا تھا، غریبوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، رشوت لیتا اور دیتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ، اللہ کی توفیق سے اس نے اللہ کے خوف سے ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ قیامت کے دن کیا اللہ کو منہ دکھانے کی، توبہ کر لیا اس نے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے معصیت کو چھوڑ دی، تو اس کو اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کے چھوڑنے پر ہم کو اجر و ثواب عطا کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ رب العالمین کا اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، بلا چونو چرا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بجا لاتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہو کر رہے ہیں۔ تو آپ گناہ اگر چھوڑ رہے ہیں اللہ کے خوف سے تو اللہ سے اچھا گمان رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر معاملہ کرے گا آپ کے ساتھ، کامیاب ہو جائیے گا۔ لیکن چھوڑ دیجیے تو چھوڑ دیجیے۔ چلیے ایک اور موقع ہے جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھنا چاہیے۔ جب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو، اللہ رب العالمین سے اس کی جنت طلب کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کے طالب ہو،
اللہ رب العالمین سے روزی، صحت، اولاد مانگ رہے ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ کی جہنم سے، عذاب قبر سے، اللہ کے فیصلے کے برے اثرات سے، غلبہ دین سے کہ قرض کا غلبہ نہ ہو، اللہ کسی ظالم کے ظلم کی کا ہم شکار نہ ہوں، کسی فتنے میں ہم نہ پڑیں۔ اگر اس طرح کی اچھی دعائیں آپ کر رہے ہوں اور ہر طرح کے خوف سے اور شر سے اللہ کی پناہ چاہ رہے ہوں اور اس کے سامنے دست بدعا ہوں اور گریہ زاری کر رہے ہوں، تو آپ کو اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، وہ ضرور ہم کو خیر سے نوازے گا اور شر سے بچائے گا، کیونکہ ہمارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ بندے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں۔ کچھ لوگ دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر دیکھتے ہیں، کئی مہینے سے مانگ رہے ہیں، دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، تو اللہ سے بدگمان ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ حدیث ہے کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے کسی کی بھی دعا اللہ تعالیٰ تب تک قبول کرتا ہے جب تک وہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ یہ نہ کہے کہ دعوت فلم یستجب لی، کہ میں تو پکار رہا ہوں اللہ کو لیکن ہماری دعا کہاں قبول کی جا رہی ہے، یہ سوچ کر کے دعا نہ چھوڑے، دعا کرتا رہے، جب وقت آئے گا ہم قبول کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جو وہ مانگ رہا ہے اس سے بہتر اس کو عطا کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے، بڑا پاپی ہے، آج آیا ہے اللہ کے دربار میں، مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گلا رہا ہے، تو اس کے گناہوں کی معافی کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے اس سے بہتر عطا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت میں ثواب زیادہ دیں گے، کوئی نہ کوئی دعا کا فائدہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اچھی دعا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، یا قطیعت رحم کی دعا نہ کرے، رشتہ داری کو کاٹنے کی بات نہ کرے، نیکی اور بھلائی کی دعا کرے، تو تین بھلائیوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بھلائی ضرور اس کو حاصل ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کچھ تاخیر کرتا ہے، اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے کہ کتنے دن تک یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور کچھ نہیں ہوگا تو آخرت میں ثواب دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے بدگمان ہوتا ہے اور دعا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کو ہنسی آتی ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ ہنستا ہے اس انسان پر جو اللہ سے مایوس ہو کر کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے اب ہم قبول کرنے کو آئے، اس کی آرزو پوری کرنے کو آئے تو اس نے دعا چھوڑ دیا، ہم سے بدگمان ہو گیا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارا رب ہنستا بھی ہے؟ کہا کہا تو قسم اللہ کی اب ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں گے، وہ میرا رب جو ہنستا ہے وہ کبھی بھی خیر سے ہم کو محروم نہیں کرے گا، ہم ہمیشہ اپنے رب سے مانگتے رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمارا کام مانگنا ہے، دینا نہ دینا، سننا نہ سننا اس کا کام ہے، تم اپنا کام کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تم اپنا کام کیے جاؤ، اللہ کو جو کام کرنا ہے وہ کرے گا۔ انشاءاللہ کبھی خائب و خاسر نہیں ہوگے، اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ بڑا حی کریم ہے، بڑا حیا باز ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس کو تو شرم آتی ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور یا رب کی صدائیں بلند کرے، اے میرے رب، اے میرے مولا، روئے گر گرائے اور ہم اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیں، اس کو شرم آتی ہے۔ ہمارا رب تو وہ رب ہے۔ آپ کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگیں گے آپ سے؟ جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں اس کا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، وہ سخی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ساری دنیا اور اس کی مخلوقات کو اگر اللہ رب العالمین اس کی مانگ اور مطالبے کے مطابق عطا کر دے تو بھی اس کے جود و سخا کے سمندر میں اتنی کمی نہ آئے جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالنے سے پانی کی کمی ہوتی ہے۔ سمندر میں سوئی ڈالیے گا تو سوئی کے نوک پر کتنا پانی سمندر کا گھٹے گا؟ کہے گا کچھ نہیں۔ تو ساری مخلوق جو مانگ رہا ہے سب کو اس کے مانگ اور مطالبے کے مطابق دے دے تو شاید ایسے ہی کمی ہو یا اتنی بھی نہ ہو جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے نکالنے سے سمندر کا پانی کم ہو۔ تو کہے اپنے مطالبے کو آپ چھوٹا کریں، بڑا مطالبہ رکھیے اللہ تعالیٰ سے۔ جنت ہی مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگنی،
اچھی صحت مانگیے، نیک اولاد مانگیے، اپنی آرزویں بڑی رکھیے اللہ تعالیٰ سے، اور جس شر سے آپ ڈر رہے ہیں، جس گناہ سے ڈر رہے ہیں، جس نقصان سے ڈر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ قوی عزیز ہے، غالب حکمت والا ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلی، ہر شر سے آپ کو بچا لے گا، ہر شر سے بچا لے گا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ کر کے نکل جائیے، سارا شر ختم ہو جائے گا۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہجرت کے موقع پر حفاظت کی، کیسے گھر سے نکل گئے، دونوں طرف مشرکین کے نوجوان تلوار سوچ کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ جیسے نکلیں گے ایک یکبارگی ٹوٹ پڑے گی، کیسے نکل گئے، اتنے بڑے شر سے اللہ نے کیسے بچایا۔ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، دشمن اوپر جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہا ہے، پاؤں کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، اگر پاؤں کو دیکھ لیتا نیچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے جاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ بھی کتنا اللہ پر زبردست تھا کہ اللہ کے کہنے پر ہم نکلے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کے لیے، تو اللہ دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ یار غار ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ کہا یا ابو بکر ایسا نہیں ہوگا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اس دو کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ، ہم دو ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، اس کے حکم پہ نکلے ہیں، وہ کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ جو کائنات کی تخلیق لفظ کن سے کرتا ہے کہ ہو جا، اور شے ہو جاتی ہے، آسمان اور زمین اور دوسری چیز بھی، کوئی بھی چیز جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کے کرنے کا، وہ کہتا ہے کن، صرف آرڈر کرتا ہے کن ہو جا، لفظ کن کہتا ہے، کن اللہ کا کلام ہے، کن فیکون، شے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ رحمت کا سوال کر رہے ہیں، اس کے غضب سے پناہ چاہ رہے ہیں۔ خود وہ کہتا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے، میری معافی میری پکڑ پر مقدم ہے، میری حلم و بردباری سزا دینے سے مقدم ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو، گناہوں سے پرہیز کرو، دیکھو کیسے اللہ معافی کرتا۔ تو جو رب رحیم ہے، کریم ہے، غنی حمید ہے، قوی عزیز ہے، جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو غفار الذنوب ہے، جو رحمان الرحیم ہے، آپ اس سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ مانگیے جو مانگنا ہے، لیکن پیشنس رکھیے، جلدی مت کیجیے، دعا میں لگے رہیے، کرتے رہیے، دیکھیے گا کہ اس کا اچھا رزلٹ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی نا امید ہو کر کے دعا مت چھوڑیے۔ کتنے لوگ ہیں نا امید ہو گئے لیکن 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، 10 سال کے بعد، کتنے کو 15 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، ایسا لوگ آپ دیکھا ہوگا، جانا ہوگا۔ اللہ کی مرضی ہے جب، لیکن آرزو اللہ سے ہمیشہ وابستہ رکھیے، رشتہ ہمیشہ وابستہ رکھیے۔ دیری ہو تو مت دوڑیے، خانقاہوں پر مت جائیے، قبروں پر مت جائیے، ڈاکٹر کے یہاں جائیے، علاج کی کمی ہے تو مرد عورت کا علاج کرے گا، اور اللہ سے تعلق باللہ مضبوط رکھیے، انشاءاللہ وہ ضرور عطا کرے۔ اسی طریقے سے حسن ظن وہاں بھی قائم کیجیے جب بلا اور مصیبت اترے، جان پہ اترے، مال پہ اترے، اولاد پہ اترے، کاروبار پہ اترے، صبر کیجیے، اللہ سے حسن ظن رکھیے۔ آپ مومن ہیں، آپ یہ سمجھیے کہ اللہ اپنے بندے کو تکلیف سے بھی آزماتا ہے اور خیر عطا کر کے بھی آزماتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تم کو شر سے آزمائیں گے، تکلیف دے کر آزمائیں گے، اور خیر دے کر بھی آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں، صابرین میں بنتے ہو کہ نہیں، اور نعمت سے دے کر آزمائیں گے کہ تم شکر گزار بن کر شاکرین میں بنتے ہو کہ نہیں، ہم آزمائیں گے تم، اس کے حساب سے معاملہ کریں گے۔ کوئی بھی مصیبت ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، کتنی سنگین سے سنگین پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، کبھی بھی مت مایوس ہوئیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تکلیف کو دور کرے گا۔ اس نے خود کہا ہے ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ ہم نے آسانی بھی پیدا کیا ہے، اگر ابھی تکلیف ہے تو دیکھو گے کہ آگے چل کر آرام ملے گا۔ دیکھیے کتنے لوگوں کی جوانی میں کتنی تکلیف ہوئی، بچے سب پیدا ہو رہے تھے، غربت کا عالم تھا، تھوڑی سی کمائی تھی، اور دکھ سکھ کے ساتھ اسے زندگی گزاری، بچوں کو پالا پوس رہا ہے۔ آج ماشاءاللہ بیٹے سب کما رہے ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی باپ بنا ہوا ہے، گاڑیوں پر چلتا ہے، اللہ نے کیا تکلیف۔ کتنے لوگ تھے جو زندگی سے مایوس تھے، دوا علاج کیا، اللہ سے لو لگائے رہے، اللہ تعالیٰ نے صحت بخشا، ڈاکٹر نے ایک جواب دے دیا کہ اب نہ بچے گا،
اور ہم نے ایسے شخص کو بھی دیکھا کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ اب نہ بچے گا، وہ اس کے بعد بھی 50 سال زندہ رہا۔ یہ ہم نے بھی جانا ہے۔ کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ اگر اسی بہانے موت ہوگی تو ہوگی، لیکن اللہ سے بدگمان کیوں ہوئے؟ اللہ سے صحت کی امید رکھتے، اللہ سے کاروبار کے دوبارہ پلٹنے کی امید رکھتے کہ کاروبار انشاءاللہ اچھا بنے گا، حالات سدھریں گے، اس وقت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ 4 جگہ یا 5 جگہ ہوا، ایک جگہ اور دیکھ لیجیے۔ جب گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، بہت گناہ گار ہیں آپ، زندگی بھر پیتے رہے، زندگی بھر شراب میں غرق رہے، زندگی بھر بدکاری کرتے رہے، رشوت لیتے دیتے رہے، نماز سے غافل رہے، بالکل مشرکانہ زندگی بسر کیا۔ اللہ نے کا دل میں خوف پیدا ہوا ہے، اللہ کی طرف پلٹے ہو، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ اللہ پوری زندگی ہماری شراب میں غرق ہو گئی، بدکاری کی نظر ہو گئی، عبادتوں سے دور رہ کر ہم نے زندگی گزاری۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں ہیں، تیرے سامنے ہیں، گھٹنا ٹیکے ہوئے ہیں، ہاتھ پسارے ہوئے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لیں، ہم آج اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، نیکی پر قائم رہیں گے۔ اللہ سے حسن ظن رکھو کہ جس دن تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا اور سچا احساس پیدا ہو گیا، تم اللہ کو غفار پاؤ گے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میں بہت زیادہ بخشتا ہوں اس شخص کو جو توبہ کر لے اور ایمان و عمل کی راہ پہ لگ جائے تو میں اس کی زندگی کے سارے گناہ کو معاف۔ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندوں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات کہہ دیجئے، یہ نہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اے میرے بندوں، نبی کے بندے ہم نہیں ہیں، ورنہ آگے کا جملہ غلط ہو جائے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہ کو بخشتا ہے۔ جب ہم اگر نبی کے بندے ہو جیسا کہ قبر پجے کہتے ہیں تو وہ قرآن میں یہ ہوتا کہ میں تم سب کے گناہ کو بخش دوں گا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کتنا بھی گناہ تم نے کیا ہے، حد پار کر دیا ہے، دنیا بھر کا گناہ تمہارے پاس ہے، لیکن تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ تمام گناہ کو بخشتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قل کے بعد جو ہے انوائٹڈ قوما ہوا کہ یا عبادی کے بعد کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، یعنی میرا یہ قول کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، اللہ بندہ کہہ کے پکار رہا ہے، کیا پیار ہے اس کے اندر، اے میرے بندو جس نے اپنے نفس پر ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، سچے دل سے جب بھی توبہ کرو گے تمام گناہوں کو بخشے گا، جو شرک کو معاف کرتا ہے، جو شرک اکبر کو معاف کرتا ہے توبہ سے، وہ تمہارے گناہوں کو کیسے نہیں معاف کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ دعا میں جلدی کرنے کی بات پر ایک بات یاد آ گئی، خوبصورت سی بات یاد آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کب جدا ہوئے تھے؟ بچپنے میں جدا ہوئے تھے، غلام تھے، عام طریقے سے غلام کہا جاتا ہے نابالغ کو، جب بالغ ہو جاتا ہے تو غلام نہیں بولا جاتا، تو کوئی عمر رہی ہوگی قبل البلوغ کی، بعض مفسرین نے کہا 17 سال کے تھے، بہرحال میں نہیں جانتا، لیکن جن لوگوں نے ڈول ڈالا اور ڈول میں حضرت یوسف پھنس کے نکلے، پکڑ کے نکلے، تو کہا یا بشرا ھذا غلام، قبل البلوغ غلام کہا جاتا ہے، تو ابھی 15 سال کے نہیں تھے، کچھ عمر رہی ہوگی، جو بھی عمر رہی ہو۔ اور جانتے ہیں کہ جن بھائیوں نے کنویں میں گرایا تھا اور جھوٹا خون لگا کر کے کپڑے پر لے کر کے آئے تھے کہ یہ یوسف کی قمیص سے خون سے آلو بھیڑیے نے کھا لیا، سب باپ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، تار گئے، سمجھ گئے یہ سب چال بازی ہے، بھیڑیا کب اتنا چالاک تھا کہ بیٹا کو کھا جائے، کپڑے کے اندر کے جسم کو کھا جائے، کپڑا نہ پھٹے، کہا کہ سب تم لوگ کا قید و مکر ہے، چالاکی ہے، میں صبر کروں گا صبر کروں گا، اور ہمیشہ اپنی شکایت اللہ سے کرتے رہے اور اپنے بیٹے سے ملنے کی تمنا کرتے رہے۔ اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے شدید غم کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ سے وہ جانتا ہوں، میں اللہ کی بابت وہ جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے۔ رو رو کر کے آنکھیں سفید ہو گئی، بیٹا کچھ سب کہتا تھا کہ سٹیا گئے ہیں آپ، اب یوسف ملنے والا ہے، اتنی مدت ہوئی، لیکن انہوں نے کبھی بھی نا امیدی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ وہ کہتے تھے میرا یوسف ملے گا، مجھے یقین ہے میرا یوسف مجھے ملے گا، اس سے مجھے خواب بتایا تھا کہ
کہ سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ملے گا۔ اس کے بعد ایک بنیامین بھی گئے مصر میں، وہ بھی روک دیے گئے، آپ کو معلوم ہے۔ تو کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، بیٹے جاؤ تلاش کرو یوسف کو۔ پھر ابھی پہلے یوسف سے بول رہے ہیں، یوسف کو تلاشو، اس کے بھائی کو تلاشو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کتنے سالوں کے بعد کھویا ہوا بیٹا ملا ہے، اس مدت کو تو اللہ ہی جانے، کوئی چیز تو قرآن حدیث میں ہے نہیں، اسرائیلی روایات ہے جو مفسرین نے لکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ 40 سال روئے، 40 سال روئے، بیٹے کے فراق میں 40 سال روئے۔ کسی نے کہا کہ باپ کی ملاقات بیٹے سے ہوئی جب وہ 80 سال کی مدت گزری۔ بہرحال ایک مدت مدید گزری، اس کے بعد بیٹا ملا۔ یہاں ہمارا حال کیا ہے، چٹ منگنی پٹ گیا۔ یہ والا قصہ ہے، 2 دن سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ گرمی بہت پڑ رہی ہے، بارش تھی نہیں ہوئی، تیسرے دن چوتھے دن نا امید ہو گئے، بارش اپنے وقت سے تاخیر کرے گا، قحط پڑ گیا، اس دفعہ پھر دھان نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں، کیوں اس طرح کا لفظ بولتے ہو؟ جب کوئی کہے بارش نہیں ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، اللہ بارش برسا، اللہ اپنے کرم برسا۔ منفی جملہ، نگیٹو جملہ کیوں زبان پہ لاتے ہو؟ اب نہ ہوئی ہو، کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کا اشارہ کافی ہے، گر گیا ہو تو صحیح، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، نہ امید کیوں؟ اور ایک چھٹی اور صورت ہے، جب مرنے کا وقت آوے تب اس وقت اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، سوچئے کتنے نیک خلیفہ ہیں، تو ان کو مورخین کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد 5واں مان لو۔ کہتے ہیں اللہ امرتنی فقصرت، تو نے ہم کو حکم دیا تھا حکموں کو بجا لانے کا، لیکن میں نے کوتاہی، تو نے گناہوں سے بچنے کے لیے کہا تھا لیکن ہم نے اس کا ارتکاب کر دیا، اور اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تیری رحمت کا سہارا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں، ہم لوگ کیا ہیں ان کے مقابلے میں، ہماری کیا حیثیت ہے بھائی، ہمارا کیا حل ہوگا؟ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ مخلوق آ رہی ہے، جو نہ انسان ہے نہ جنات ہے، وہ فرشتے سے روح لینے کے لیے، اور روح قبض ہو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یموتن احدکم الا وهو یؤمن باللہ الظن، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں کا کوئی ہرگز نہ مرے مگر اللہ سے حسن ظن رکھتا ہوا مرے۔ موت کے وقت میں کوئی جائے پوچھے کہ کیا حال ہے، کیسے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا، آپ بھی دعا کر دیجیے۔ بہت زندگی میں کوتاہی ہوئی، بہت غفلت ہوئی، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایک شخص کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بیماری میں تھا، مرض الموت میں تھا، کہا فلاں کیسا اپنے آپ کو پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اب تو کچھ ہو نہیں رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو تم اس سے امید رکھتے۔ تو خاص کر کے موت کے وقت میں جب دنیا سے روح کا پنچھی اڑ رہا ہو، اس وقت اللہ سے اچھی امید رکھو کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تیری مغفرت تیرے گناہوں سے بہت وسیع ہے، رحمت اور مغفرت کی چادر میں ہم کو ڈھانپ لیجیے گا۔ یہ گمان کر کے مر سکتے ہو تو بڑا بہترین چیز ہے۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج دنیا میں دیکھو کتنا فساد ہے، ہر جگہ فتنہ ہے، مسلمانوں پر کفر کی طاقتیں کیسی ٹوٹ پڑی ہیں، شیعہ خوارج قبر پجے اور دشمنان دین یہود و نصارہ کی کیسی الغار، اور ہم سب جانتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ یہ در حقیقت ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ، ہماری بدعقیدگی کا نتیجہ ہے، اللہ سے دور جانے کا نتیجہ ہے، اللہ سے رشتہ توڑ لینے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے دشمنوں کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے، وہ غالب رہے گا، ساری دنیا مل کے بھی اس کو مٹا نہ سکے، ساری دنیا مل کر کے بھی مسلمانوں کو جڑوں بے خوبن سے اکھاڑ نہیں سکے گی، اسلام پھر ایک مرتبہ غالب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا حسن ظن ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے رسولوں کو غلبہ ہوگا، اور رسول کے ماننے والے مسلمان اگر سچے مسلمان ہو کر زندگی گزاریں گے تو اللہ اپنے لشکر کو دشمنوں کے لشکر پر ضرور غلبہ عطا فرمائے۔ وہ دن آئے گا، ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے معافی چاہیں اور نیک آرزویں اللہ تعالیٰ سے کریں۔ بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی کئی شکلیں اور کئی مواقع، اہم مواقع کا آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ حسن ظن کا کیا مطلب ہے؟ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیک عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ یہ مطلب ہرگز حسن ظن کا نہیں ہے کہ آپ برائی کرتے رہیں، برائی کرتے رہیں
اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ ہم موٹی سی مثال دیتے ہیں آپ کو، کوئی شخص اپنی زمین کو مردہ چھوڑے رہے، پرتی پات چھوڑے رہے، اس میں کبھی ہل نہ چلائے، کبھی اس میں پانی نہ دے، کبھی اس میں بیج نہ دے، پرتی رکھے، مردہ زمین کی حیثیت سے اس کو چھوڑے رکھے، اور جب وہ فصل کاٹنے کا وقت آوے تو کسانوں کے ساتھ، دوسرے کسانوں کے ساتھ جس نے اپنے کھیت کو جوتا ہے، بویا ہے، سیراب کیا ہے، کھاد پانی دیا ہے، وہ گیا ہے کاٹنے کے لیے، تو یہ آدمی بھی جا رہا ہے اپنے اس مردہ کھیت سے فصل کاٹنے کے لیے، جس نے کبھی اس کو جوتا نہیں، بویا نہیں، سیراب نہیں کیا۔ آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے پلڑے سرے کا بے وقوف انسان ہے، یہ پاگل انسان ہے۔ ارے جو بوتا ہے اس کو امید لگانی چاہیے کاٹنے کی، جس نے بویا ہی نہ ہو وہ کاٹنے کی امید کیسے لگا سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن ایمان کا کام کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ سے خیر کی توقع رکھتا ہے، فاجر گناہ کرتا ہے اور خیر کی توقع رکھتا ہے، لیکن مومن نیکی کرتا ہے اور تب اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، تب وہ اللہ کو اپنے اچھے گمان کے پاس پاتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم سب اپنے عملوں کی اصلاح کریں، توبہ استغفار کریں گناہوں سے، نمازوں کی پابندی کریں، رشتہ اللہ سے مضبوط رکھیں، جو تکلیف ہو اللہ کے سامنے کہیں، اور کبھی بھی جلدی نہ کریں دعا کی قبولیت کے سلسلے میں، کرتے رہیں، جب قبولیت کا وقت آئے گا، اللہ کے ہاں جب وقت مقرر ہوگا آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو حسن ظن رکھنے کی اپنے سے توفیق عطا فرمائے، اس طریقے پر جس طریقے پر اس کو پسند ہو، اور خاص کے موت کی گھڑی میں اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن ظن عطا فرمائے کہ اللہ کی غفاریت اور اس کی رحمانیت اور اس کی مغفرت کے اوپر ہم یقین کرتے ہوئے جان افلی کے حوالے کر دیں۔ هذا وبالله التوفيق، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔